السلام علیکم۔ میرا نام دانیال ہے اور میں کراچی میں رہتا ہوں۔ یہ کہانی تب کی ہے جب میں نے اپنے کام کا سٹارٹ کیا تھا۔ اپنی ایجوکیشن پوری ہونے کے بعد میں نے ہاؤس جاب سٹارٹ کرنی تھی اور کراچی تاج ہاسپٹل میں مجھے ہاؤس جاب کرنے کا موقع ملا۔ کراچی جو جگہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بیسیکلی ایک مشہور ترین جگہ ہے اور وہاں کے مصروف ترین علاقے ایم اے جناح روڈ پر واقع تاج ہسپتال اپنے پرانی عمارت اور مخصوص طرز تعمیر کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن مقامی لوگ اور وہاں پر کام کرنے والے عملے کے درمیان ایک ایسی کہانی گردش کرتی ہے جو سننے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ دانیال کہتے ہیں کہ یہ 1980 کی بات ہے اور وہاں پر کچھ حادثات پیش آئے تھے۔ ان حادثات کو لے کر بہت سی فلمی بھوتیا کہانیاں بنی تھیں، لیکن آج تک کہانیاں صرف سنی تھیں۔ جب میں نے تاج ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کے لیے سٹارٹ کیا تو وہ ساری کہانیاں محض ایک کہانیاں سمجھ کر میں نے خود کو نہ ڈرنے دیا اور اس ہاسپٹل میں اپنی ہاؤس جاب کے لیے چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ چوتھی منزل جو تھی وہاں پر مجھے ہاؤس جاب کا موقع ملا اور سننے میں آیا تھا وہاں کے لوگوں سے کہ ہسپتال کی چوتھی منزل پر ایک پرانا وارڈ ہے جس کا نام 404 ہے، جو اب زیادہ استعمال نہیں ہوتا۔ چند سال پہلے ایک نوجوان جو کہ ادھر کام کے لیے آیا تھا اور پہلی نائٹ ڈیوٹی اس وارڈ کے قریب ہی اس کی لگی تھی۔ دانیال کہتے ہیں کہ یہ کہانی میں نے سنی اس انسان سے جو میرے ساتھ ہی کام کر رہا تھا۔ دانیال ان تمام سب باتوں کو وہم سمجھتا ہوا اس کی بات کو ٹوکنے لگا، لیکن اس لڑکے نے کہا کہ اس کو وہم مت سمجھو، یہ سب حقیقت ہے۔ اس نے دانیال کو کچھ سٹوریز بتائیں، لیکن دانیال نے ان پر یقین نہیں کیا۔ تقریباً رات 3:15 بجے کا ٹائم تھا۔ دانیال اپنی چیئر پر بیٹھا ہوا تھا اور کچھ فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے راہداری میں سے کسی کی چلنے کی آواز آئی۔ آواز کی نوعیت یا قدم عام نہیں تھے، بلکہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بھاری اسٹریچر کو گھسیٹ رہا ہو، اور ہوا میں اچانک سے کچھ جلنے کی سمیل آ رہی تھی، پرانی ادویات کی، اور کبھی لگتا تھا کہ پرانی وائر کی سمیل ہو۔ سمیل ملی جلی تھی اور ہوا میں پھیل رہی تھی۔ دانیال نے جب راہداری میں جھانکا، جو کہ اس ٹائم وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل اکیلا تھا، اور جب میں نے جھانکا راہداری میں تو ایک بوڑھی عورت مجھے نظر آئی جو نرسوں والے سفید یونیفارم میں آگے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک اسٹریچر تھا۔ دانیال نے سوچا شاید کوئی پرانی ملازمہ ہے اور کسی کام کے لیے ادھر آئی ہوگی۔ خالہ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ وارڈ تو بند ہے۔ دانیال نے آواز دی۔ وہ عورت مڑی نہیں۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ اٹھایا، دیوار پر لگے ایک پرانے سوئچ بورڈ کی طرف اشارہ کیا۔ دانیال جیسے ہی اس کے قریب پہنچا، اس نے دیکھا کہ اس عورت کے پاؤں زمین سے چند انچ اوپر تھے، اور کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے وہاں آنکھیں اور ناک ہوں ہی نہ۔ دانیال کی چیخیں نکل گئیں اور وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگے۔ اگلے دن جب دانیال نے ہاسپٹل آ کر اپنے سینئر بوائز کو یہ بات بتائی، اور وہاں کے ایک چاچا اسلم تھے جن کو یہ بات سنائی، تو انہوں نے ایک ٹھنڈی آب بھری، اور اس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ تمہیں ہم بتا چکے ہیں کہ پرانے واقعات میں شامل ہے۔ 1980 کی دہائی میں اس وارڈ میں ایک نرس کام کرتی تھی جو اپنے کام سے بہت لگاؤ رکھتی تھی۔ حادثہ ایک رات شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پیش آیا۔ اسی سوئچ بورڈ میں آگ لگی اور وہ نرس مریضوں کو بچاتے ہوئے جل کر راکھ ہو گئی۔ روایت ہے تب سے آج تک جب بھی ہاسپٹل میں کوئی خطرہ فیل ہو تو کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ پیش آنا ہو تو وہ سفید پوش نرس وارڈ نمبر 404 کے پاس ضرور نظر آتی ہے۔ کچھ عجیب حقائق دانیال کہتے ہیں جو کہ اور بھی لوگ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لفٹ کا خود بخود چلنا، ہسپتال کی پرانی لفٹ اکثر رات کے وقت بغیر کسی بلائے چوتھی منزل پر جا کر رک جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس چیز کا میں خود گواہ ہوں، میں نے دیکھا، صرف سنا تھا، اور سننے کی حد تک تو یہ کہانیاں شاید انسان کو ڈرامیٹک لگتی ہیں، لیکن جب ان کو جا کر ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو یہ ڈرامیٹک نہیں لگتی۔ کہتے ہیں کہ بچوں کا رونا
نرسری کے قریب اکثر ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسے کوئی لوری گا رہا ہو۔ دانیال کہتے ہیں کہ بچوں کا رونا نرسری کے قریب کچھ ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں، کبھی لگتا ہے کہ جیسے کوئی لوری گا رہا ہو جب وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا اور وہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہاسپٹل کا لان ہے وہ بھی بہت آسیب زدہ ہے، وہاں بھی بہت سے واقعات پیش آتے ہیں۔ یہ تمام کہانیاں جو اب میں آپ کو اور بھی سناؤں گا یہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ دانیال کہتے ہیں کہ میں رہتا ہی کراچی میں ہوں اور آج تک میں نے کہیں اور ٹریولنگ کبھی نہیں کی۔ آئی لو مائی کراچی۔ کہتے ہیں کہ میں کراچی سے کبھی بھی باہر نہیں جانا چاہتا۔ انہوں نے بتایا کہ جب میں اس ہاسپٹل میں تھا تو لفٹ کا خود بخود جو میں نے آپ کو بتایا آ کر وارڈ نمبر 404 کے پاس رک جانا یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے وارڈ میں کام کر رہا تھا اور اچانک سے جو میرا موبائل تھا اس کی بیل ہونے لگی۔ میں نے سمجھا کسی کی کال آئی ہوگی۔ میں نے اپنے پاکٹ سے موبائل کو جب نکالا تو کوئی بھی بیل نہیں تھی، بلکہ ایک خوفناک آواز مجھے سنائی دی۔ آواز یہ تھی کہ رات بہت ہو گئی ہے، یہاں سے چلے جاؤ۔ تقریباً رات 4:15 بجے کا ٹائم تھا۔ میں بہت ڈرا اور اس آواز کو سن کر میرے ہاتھ سے موبائل نیچے گرا اور میرا موبائل وہ کہتے ہیں کہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد میں وہاں سے بھاگ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے اس ہاؤس جاب کو پورا کرنا تھا، تقریباً 2 سال کی وہ ہاؤس جاب تھی، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھے آگے جاب کا میرا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ گورنمنٹ جاب کے لیے مجھے 2 سال کی ہاؤس جاب لازمی چاہیے تھی، اور اب اس ہاسپٹل میں مجھے بڑی مشکل سے وہ ہاؤس جاب مل چکی تھی۔ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ نرسری کے پاس میں نے ایک بچے کو دیکھا۔ بچہ انتہائی خوبصورت تھا اور آنکھیں ایسے جل رہی تھیں کہ جیسے ان میں کسی نے کوئی ہیرے رکھ دیے ہوں۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اور میں نے سمجھا کہ اکثر لوگوں کی جو آئیز کلر ہوتا ہے وہ کلرڈ ہوتا ہے اور وہ اس طرح ہو سکتا ہے آئیز۔ تو میں نے اس بچے کے پاس جانا چاہا۔ اس دن میں نیچے ہی میری شفٹ تھی کام کی، تو میں اس بچے کے قریب گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ بچہ تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹنے لگا، یہاں تک کہ وہ گھنے پودوں کے اندر چلا گیا۔ میں نے اس بچے کو دیکھا اور اس کو بلانے کی کوشش کی، تو اچانک سے اس بچے نے جب اپنا منہ کھولا تو اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی، اس کی زبان سرخ لال تھی، اور اسی لمحے کہتے ہیں کہ میں بہت ڈرا اور میں وہاں سے بھاگ گیا۔ دانیال کہتے ہیں کہ 2 سال تو میں نے اس جگہ پر گزارے جیسے کیسے کر کے، اور پھر اس کے بعد مجھے اس جگہ پر ہی جاب کی بھی آفر ہو گئی۔ میرا کام بہت اچھا تھا اور وہاں کے جو ڈاکٹرز تھے وہ سارا عملہ مجھ سے بہت خوش تھا، اور انہوں نے مجھے ادھر ہی جاب دے دی۔ میں وہیں پر کام کرنا سٹارٹ کر دیا، لیکن میں نے وارڈ 404 کے قریب تو کیا ادھر اس سے نیچے والی جو بلڈنگ تھی، جو منزل تھی، اس کے قریب بھی اپنی وہ کام نہیں کرنا چاہا تھا، اور اسی شرط پہ کام سٹارٹ کیا تھا کہ مجھے سب سے نیچے گراؤنڈ فلور پر کام چاہیے اور ادھر ہی مجھے میرا آفس چاہیے، کیونکہ میرا کام بہترین تھا۔ اور دانیال کہتے ہیں کہ مجھے پھر میری مرضی کے مطابق کام تو مل گیا، لیکن آج تک وہ خوفناک کہانیاں جو شروع کے دنوں میں نے محسوس کی اور آج تک بھی کرتا ہوں، لیٹ نائٹ جانے پر اگر آپ لان سے گزریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے آپ کے پیچھے کوئی ہو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کہانیاں جو ہم نے آپ کو سنائی، دانیال کہتے ہیں وہ تمام سچی کہانیاں ہیں اور وہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ ان کہانیوں کا تعلق حقیقت پر ہے، نہ کہ سائنس کی بنیاد پر۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ سائنس تو ایسی باتوں کو مانتی نہیں ہے، لیکن کراچی کی راتوں میں تاج ہسپتال کی خاموشی آج بھی کچھ کہتی ہے۔ رات کے ٹائم ایک ایسی دنیا ادھر آنکھ کھولتی ہے جس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دانیال کا ایک اور بھی واقعہ ہے۔ دانیال کا کہنا تھا کہ اگر آپ تاج ہسپتال کی بات کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کو کار ساز کی دلہن کا ذکر بھولنا نہیں چاہیے۔ یہ ممکن نہیں کہ یہ کہانی جو میں نے آپ کو سنائی وہ مکمل ہو، بلکہ یہ کہانی مکمل تب ہوگی جب کراچی کی مشہور کہانی کار ساز کی دلہن کے متعلق بھی میں آپ کو کچھ بتاؤں۔ کراچی کا شاید ہی کوئی پرانا ڈرائیور یا کوئی بھی انسان جو کہ ادھر سے گزرتا ہو اور رات کے ٹائم کبھی نہ کبھی اس کا کار ساز کی دلہن سے آمنا سامنا نہ ہو۔ وہاں سے گزرتے ہوئے تھوڑا محتاط ہونا پڑتا ہے۔ بے شک یہ کہانیوں کی حد تک لوگ سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کار ساز پر آج سے کئی سال پہلے ایک نو بیاتا جوڑا تھا جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور اس دن کے بعد وہ دلہن ادھر ہی بھٹکتی ہوئی سب کو نظر آتی ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی طرح ایک دن اپنے دوست کی شادی سے واپس آ رہا تھا اور کافی لیٹ ہو گیا تھا، تو میں جب واپس جا رہا تھا تو اسی روڈ سے میرا گزرنا تھا، رات 2 بجے کا ٹائم تھا، اور جو روڈ تھی وہ کہتے ہیں کہ بالکل سنسان تھی، شہرہ فیصل والی وہ کہتے ہیں کہ وہ روڈ تھی۔ جب وہ کار ساز کی طرف مڑے تو اسے دور سے وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کنارے پر ایک ریڈ سا سایہ دکھائی دیا گاڑی کی لائٹس میں۔ تو خیر میں گاڑی چلا کر آگے گیا، اور جیسے میں آگے گیا تو ایک عورت مجھے دکھائی دی جو کہ سرخ جوڑے میں تھی۔ جیسے گاڑی بالکل قریب آئی تو میں نے ان کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں نے کہا کہ ایک عروسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات پہنے سڑک کے کنارے ایک عورت رات کے ٹائم ادھر کیا کر سکتی ہے؟ لیکن پھر دوسرے ہی لمحے انسان کو یہ بھی وہم ہوتا ہے کہ شاید اللہ کا کوئی بندہ کسی مصیبت میں ہو، تو انسان سوچتا ہے کہ وہ اس کی ہیلپ کرے۔ اور اگر جینٹس ہوں اور ان کو کوئی اس طرح لیڈی نظر آ جائے رات کے ٹائم تو وہ پھر ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی خراب ہی ہو، وہ مدد کی غرض سے رک جاتے ہیں، اور یہ ایک اچھا عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی مجھے حیرانگی یہ تھوڑی سی ہوئی کہ وہ عورت سنسان سڑک پر اس پہر دلہن بنے اکیلے کیسے کھڑی ہے۔ عقل بالکل جواب دے گئی تھی، لیکن پھر بھی گاڑی کو روکا اور اس عورت سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے، کسی مدد کی ضرورت ہے آپ کو؟ وہ عورت بالکل خاموش تھی۔ میں نے پھر سے ان سے پوچھا کہ بہن آپ کو کوئی مدد چاہیے یا آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ بی بی آپ میری بات کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ دانیال نے ان کو کہا۔ اس عورت نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ جیسے ہی وہ اپنا سر اٹھانے لگی اور روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس کے چہرے کو جب میں نے دیکھا تو وہ انتہائی خوفناک تھا۔ خوف کی ایک لہر میرے چہرے پر دوڑی۔ اس عورت کا چہرہ انسانی نہیں تھا بلکہ گوشت سے آری ایک کھوپڑی کی طرح تھا۔ اس کی آنکھیں گہرے سیاہ کھڈوں کی طرح تھیں۔ خوف کے مارے وہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً وہاں سے گاڑی آگے کی طرف چلائی، لیکن اصل دہشت ابھی باقی تھی۔ جب اس نے پیچھے سے دیکھا تو آئینے میں سے ان کو نظر آیا کہ وہ عورت اب ان کے پیچھے بھاگ نہیں رہی بلکہ ان کی گاڑی کی بیک سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ گاڑی کی پچھلی نشست پر یعنی کہ ان کے بیٹھی ہوئی تھی۔ دانیال کہتے ہیں کہ اس ٹائم میری خوف سے بری حالت تھی اور میں اتنا خوف زدہ تھا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ 1970 یا 80 کی دہائی میں یہ خوفناک واقعہ پیش آیا تھا نو بیعت جوڑے کا، جو اپنی شادی کی تقریب سے کہتے ہیں کہ واپس آ رہے تھے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید وہ کسی شادی پر گئے ہوئے تھے تو ان کی گاڑی کا حادثہ ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ دلہا موقع پر جاں بحق ہو گیا جبکہ دلہن شدید زخمی حالت میں سڑک پر تڑپتی رہی، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا، اور ان کی پازیب کی آوازیں آج بھی پیدل چلنے والے لوگ سنتے ہیں۔ خاموش راتوں میں چھن چھن کی آوازیں آج بھی اس روڈ سے آتی ہیں، اور زیادہ تر لوگ جو اس عورت کو رات کے ٹائم دیکھ لیتے ہیں پھر وہ اس روڈ سے رات کے ٹائم نہیں گزرتے۔ اور دانیال کے اور بھی واقعات ہیں۔ دانیال کا کہنا ہے کہ کراچی کلفٹن کے علاقے میں مہوٹا پیلس اپنی خوبصورتی اور فن تعمیر کے لحاظ سے ایک شاہکار ہے، لیکن سورج ڈھلتے ہی اس عالی شان محل کی فضائیں بدل جاتی ہیں۔ یہ محل جتنا خوبصورت ہے، اس کے اندر جتنے راز گہرے ہیں وہ سارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ محل کے خاموش پہرے دار بھی موجود ہیں اس مہوٹا پیلس کے بارے میں۔ سب سے مشہور خوفناک بات وہاں کے سیکیورٹی گارڈ نے مجھے بتائی۔ کہا جاتا ہے کہ رات کے سناٹے میں جب پورا شہر سو جاتا ہے، اس محل کے اندر ایک الگ ہی دنیا آباد ہو جاتی ہے، اور وہاں پر موجود مجسمے میوزیم کے اندر جو رکھے گئے ہیں، برطانوی دور کے بھاری مجسمے صبح سے پہلے اپنی جگہوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ گارڈ کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے کئی بار ان مجسموں کو ہال کے پیچھے کھڑا پایا، حالانکہ وہاں پر جو مجسمے تھے ان کے ہلنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ انسان ان کو ہلائے تو وہ ہلیں، لیکن وہ رات کے ٹائم اپنی جگہوں سے ہلے ہوئے ہوتے ہیں اور کسی دوسری جگہ پر نظر آتے ہیں، اور یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے۔ پرسرار محفلیں رات کے وقت محل کی بلائی منظر سے ہنسنے کی، مذاق کرنے کی، لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرنے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے وہاں کوئی بڑی تقریب ہو رہی ہو۔ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی اوپر جا کر دیکھتا ہے تو سوائے سناٹے کے، دھول اور خاموشی کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔
زیر زمین راستہ، اور وہ کہتے ہیں کہ روحیں، جو کہ مہوٹا پیلس کے بارے میں ایک قدیم روایت ہے کہ ان کے نیچے خفیہ سرنگ موجود ہے جو یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ایک مندر کی طرف جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ آج سے پہلے اس کے متعلق آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ ایک بار ایک نیا گارڈ تجسس میں آ کر رات کے وقت ایک بند گیلری کے دروازہ کھولے، اسے محسوس کرنے کے لیے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، اور اپنا سانس روکے وہاں کھڑا رہا۔ جب اس نے پیچھے سے مڑ کر دیکھا، وہاں صرف ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا جس نے اسے دیوار سے دے مارا، اور وہ خوف زدہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ گارڈ نے ایک دفعہ بتایا کہ وہ باہر اپنی کام پر مصروف تھا اور اچانک سے اسے مہوٹا پیلس کے اندر سے کچھ عجیب سی آواز آئی، اور آواز بہت خطرناک اور بھاری تھی، جس آواز نے اس کو مجبور کر دیا کہ وہ اندر جا کر دیکھے کہ اندر آخر کیا ہوا ہے۔ اور جیسے ہی وہ اندر گیا، اور ابھی وہ لان میں تھا، یعنی مہوٹا پیلس کے عقبی حصے میں تھا، بلڈنگ کے اندر تو جانا ناممکن تھا رات کے ٹائم اس کے لیے۔ اس کو بلڈنگ کے اندر شیشے کی ایک ونڈو سے ایک عجیب و غریب روشنی دکھائی دی۔ اس نے ٹارچ لائٹ سے جب اس روشنی کی طرف دیکھنے کی کوشش کی غور سے، تو ایک عورت، بوڑھی ضعیف عورت، خاصی قدیم کپڑوں میں ملبوس، ہاتھ میں ایک لالٹائن پکڑے اس ونڈو میں کھڑی اس شخص کو دیکھ رہی تھی اور اشارے سے اپنی طرف بلا رہی تھی، جس کو گارڈ دیکھ کر تاپ نہ لا سکا اور وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اور جو اس کے باقی ساتھی تھے اس کو ڈھونڈتے ہوئے جب اندر آئے تو وہ راستے کے درمیان میں گرا ہوا تھا۔ لوگوں نے مہوٹا پیلس کے بارے میں یہ بہت سی باتیں ہیں جو انہوں نے مشہور کی ہیں۔ وہاں پر جانے والے لڑکے لڑکیوں کی ٹرپ، جن کا کہنا ہے کہ لائٹس خود بخود بند ہو جاتی ہیں اور پھر آن ہو جاتی ہیں، روشنیاں خود بخود کمروں کے اندر سے نکل کر دوسرے کمرے میں جاتی ہیں، لائٹیں بجھنے لگتی ہیں، خوشبودار جھونکے راہداریوں میں سے اچانک سے گلاب اور موتیے کی تیز خوشبو کا آنا جو پل بھر میں غائب ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد صفائی کرنے والے عملے کا کہنا ہے کہ وہ اپنی چیزیں جہاں پر رکھتے ہیں ان کو اپنی چیزیں وہاں سے نہیں ملتی بلکہ کسی دوسرے کمرے سے ملتی ہیں۔ کیا یہ صرف وہم ہے؟ نہیں، یہ وہم نہیں ہے، یہ ایک ایسی دنیا ہے جو کہ اس مہوٹا پیلس کے اندر آج بھی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ کراچی کے پرسرار ترین چیزوں میں جو 3 جگہیں ہیں، جو کہ تاج ہاسپٹل، کارساز روڈ اور مہوٹا پیلس، شہر کی تاریخ کے بہت بڑے حصے ہیں، ان کو کبھی کوئی بھول نہیں سکتا۔ کہتے ہیں کہ کراچی سے باہر جیسے کہ قلعہ روہتاس یا بہاولپور کے محلوں کا جو بھی قصے کہانی ہیں وہ بہت سے لوگوں نے سنی ہے، لیکن دانیال کہتے ہیں کہ میں ان کے متعلق بھی آپ کو ایسی ریسرچ بتاؤں گا قلعہ روہتاس یا بہاولپور کے محل کے بارے میں، جس کو سن کر آپ کے سننے والے خوف زدہ بھی ہوں گے اور بہت زیادہ انٹرٹین بھی ہوں گے۔ اور دانیال کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں پیشے کے لحاظ سے، بہت سے ایسے مریض بھی آتے ہیں میرے پاس جو کہ اسیب زدہ ہوتے ہیں، جبکہ وہ اپنا علاج ڈاکٹری کروانے کے لیے آتے ہیں۔ دانیال کہتے ہیں کہ میرے پاس اتنا علم تو ہے کہ میں پڑھ چکا ہوں اور عقل رکھتا ہوں، لیکن میرے پاس روحانی علم بھی ہے۔ جو لوگ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں ان کا مسئلے اگر روحانی ہو تو میں نے کبھی بھی کسی سے کوئی پیسے چارج نہیں کیے، بلکہ ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ روحانی طور پر اپنا علاج کروائیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی کی حالت زیادہ خراب ہے تو پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں ان کو ضرور سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ روحانی طور پر مریض ہیں، نہ کہ سائنسی طور پر۔ دانیال کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، کہتے ہیں میری بہت سی کہانیاں ہیں میں آپ کے سننے والوں کو سنانا چاہتا ہوں جو کہ میری ڈاکٹری لائف میں میرے ساتھ پیش آئیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو کہ دوسرے چینل پر آئے گی، اسکیری اردو ٹیلز پہ، ادھر آپ ان کی باقی بھی واقعات سنیں گے۔ اور اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، اور ایسی سچی خوفناک کہانیاں سنتے رہیں جن کے متعلق آج تک ہم نے کبھی کچھ نہیں سنا۔ یہ ایسی کہانی ہے۔ تو آخر میں کہنا چاہوں گی کہ والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے بہت محبت اور پیار کریں۔ اللہ پاک ہم تمام کے والدین کی لمبی زندگی اور صحت تندرستی دے، اور یہ نیا سال ہم سب کے لیے خوشیوں بھرا سال ہو۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔